گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور داتا دربار کے باہر، اور آج ہم آپ سے داتا دربار اور داتا صاحب کے حوالے سے معلومات شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت سید عثمان علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں افغانستان کے ایک مشہور شہر غزنی کے ایک محلے ہجویر میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کو ہجویری کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کامل شیخ ابوالفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لاہور پنجاب کی طرف ہجرت کر کے آئے اور لاہور کو اپنے مستقل رہائش اور دعوت تبلیغ کا مرکز بنایا، اور یہاں آپ کے علم و فضل و فیض سے لاکھوں لوگ مالا مال ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاں تبلیغ لی اور آپ کے علم و فیض سے مالا مال ہوئے، اور محبت میں یہ شعر پڑھا جو کہ بہت مقبول ہوا اور ہر زبان زد عام ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں باٹھی دروازے کے سامنے موجود ہے۔ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کے اولیاء کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درودی ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا کر جو لوگ اللہ سے دعا مانگیں گے وہ قبول ضرور ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب مشغل معجوب جو کہ انتہائی مقبول ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا ہجویر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 40 دن کا چلہ کاٹا اور عبادت خداوند کیا، اور پھر آپ کی محبت میں یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فیض اور خدمت دین کا یہ انعام ہے کہ آج 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ کے مزار پر ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں دعائیں مانگتے بھی ہیں اور دعائیں کرتے بھی ہیں اور فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کے دربار کے سامنے والے صحن کا منظر ہے۔ یہاں سے لمبی قطاریں اور کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو کہ باری باری اندر داخل ہو کر دعائیں کرتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا صحن ہے۔ یہاں ٹائلز لگے ہوئے ہیں، سفید کلر کے سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں چاروں طرف، اور داخلی راستے پر ہی اندر ایک کافی بڑا وضو خانہ ہے جہاں پر کافی لوگ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وضو کر رہے ہیں، اور مزار کے اندر ایک خوبصورت مسجد ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند آ رہے ہیں، یہاں پہ وضو ہو رہا ہے۔ وضو کے بعد آگے ایک خوبصورت مسجد ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ مزار کا تہہ خانہ اور تہہ خانے والے حصے میں یہ وضو خانے بنے ہوئے خوبصورت، اور ایک بہت بڑا ہال ہے یہاں پہ مسجد کا نیچے تہہ خانے میں بھی۔ یہ وہ ہال ہے جو کہ مزار کے نیچے والے حصے میں موجود ہے، تہہ خانہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں لنگر پک کر اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ والا یہ جو دوسرا ہال ہے، اس کے سامنے والا ہال، اس کے اندر چیئرز اور ٹیبل جو لگائے گئے ہیں وہاں پر تقسیم ہوتی ہے لنگر کی، جو کہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، بہت بڑی تعداد میں کھانے پکتے ہیں اور ان کو یہاں تقسیم کیا جاتا ہے عقیدت مندوں میں اور جو لوگ یہاں آتے ہیں۔
یہ مزار کا نچلا حصہ ہے، وضو خانے ہیں، ہال ہیں اور لنگر تقسیم کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو سیڑھیاں ہیں، اس سے جب ہم اوپر جاتے ہیں تو وہ خوبصورت مسجد جس کا میں نے آپ کو بتایا، وہ مسجد یہاں اوپر ہے۔ یہ وہ مسجد ہے، ایک انتہائی خوبصورت مسجد جو کہ بالکل دربار کے سامنے بنائی گئی ہے، اور اس کا بھی کافی بڑا ایک صحن ہے۔ یہ سامنے جو دربار ہے اور یہ جو ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے سامنے ایک خوبصورت صحن، اور یہاں پر عقیدت مند مختلف طریقوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے اور اس کا اندرونی منظر ہے۔ یہاں عقیدت کا یہ ایک منظر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنا نکاح کا جو پروگرام ہے وہ دربار میں وہ آئے ہوئے ہیں اور ان کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو نکاح کا پروگرام ہے وہ دربار میں کروایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی عقیدت ہے کہ دربار میں وہ آئے ہیں اور یہ پروگرام اپنا کروا رہے ہیں۔ یہاں لوگ نکاح بھی کرنے تھے۔ اچھا جی، نماز پڑھتے ہیں بھائی۔ یہ جو ہم نے آپ کو مناظر دکھایا، یہ مسجد، یہاں آئے ہوئے عقیدت مند، سامنے مزار، اور وہاں پر آئے ہوئے لوگ جو دعا کر بھی رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں، اور مسجد کے سامنے ایک بڑا سارا صحن جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور یہ نکاح کا پروگرام بھی وہیں پہ ہو رہا ہے۔ سامنے دربار ہے، اور ایک چیز دربار کے چھت پہ بہت سارے ہزاروں کے حساب سے کبوتر ہیں جن کو بہت زیادہ باجرہ بھی وہ ڈالا جا رہا تھا، میں نے دیکھا۔ ان کبوتر کا بھی بہت کیئر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اس وقت جس گراؤنڈ میں کھڑا ہوں، جو بالکل سامنے آپ کو لاہور میٹرو دکھ رہی ہوگی، اور دربار کا جو میٹرو اسٹیشن ہے اس کا نام ہے بھاٹی میٹرو اسٹیشن۔ تو یہ دربار کے سامنے والے گراؤنڈ ہے جہاں لوگ لائنوں میں لگ کے اور پھر قبر مبارک کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر اپنی حاضری دیتے ہیں۔ یہ دربار کے سامنے ایک صحن اور مسجد کے سامنے ایک صحن، کافی بڑا سارا ایریا ہے۔ یہ مناظر سارے جو ہم نے آپ کو دکھائے یہ داتا دربار سے ہیں۔ یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ہم نے ایک کوشش کی داتا دربار سے، اور ادھر جو مسجد اور دربار۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو یہ چھوٹی سی ہماری کوشش اور کاوش تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنی رائے ضرور دیں کمنٹس میں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔